کو تلاش کر لیتے ہیں، بہت سارا پیسہ تو آتا ہے لیکن ان پیسوں روپیوں کے اندر برکت ہی نہیں ہوتی. ان کے لیے حضرت حماد کا یہ فارمولا موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنا کام بھی کرو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرو، اس کے ساتھ ساتھ پنج وقتہ نماز بھی ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام کے اندر خوب خوب برکتیں عطا فرمائے گا. لہذا حضرت حماد نے بے ساختہ کہا، اور ہمیشہ اس بندے کو، اس مرید کو، اور بے شمار جو مریدین آتے انہیں وظیفہ دیتے، ان وظیفوں کی وہ تلاوت کرتے، ذکر کرتے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرتے، دعائیں کرتے، کامیاب ہوتے چلے جاتے. ایک دفعہ ایک بندہ آپ کا مرید آیا، آنے کے بعد عرض کیا، حضور جس طریقے سے ہر سال میں اپنی تجارت کا مال لے کر فلاں فلاں جگہ پر جاتا ہوں اور جا کر واپس آتا ہوں، کافی منافع ہوتا ہے، اس طریقے سے میں جو آپ نے بتایا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، ان تمام چیزوں کو انجام دیتا ہوں. لہذا اب وہ وقت آیا کہ میں اب ہر سال جس مہینے کے اندر یہاں سے اپنے گھر سے کوچ کر دوسری جگہ پر جا کر تجارت کرتا تو وہ موقع آیا، لہذا میں سفر کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت حماد نے کہا کہ تو اس سال سفر مت کرنا، لہذا اگر سفر کرو گے تو نقصان ہو جائے گا. آپ نے اور بھی بتایا کہ تیرا مال تجارت لوٹ لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ تیری جان بھی چلی جائے. اب وہ مرید خاموش ہو گیا. جب خاموش ہو گیا تو دل کے اندر بے چین تھا کہ آخر کیسے ہوگا کہ میں تو ہمیشہ مجھے تجربہ ہے، میں کئی مرتبہ جا کر میں نے بہت سارے مال کو لایا اور اس طریقے سے منافع بخش میرا کام ہوا ہے، لیکن ہمارے پیر و مرشد نے کہا ہے کہ مت جاؤ. اس طریقے سے کہنے لگا، لیکن وہ اسی بے چینی کے اندر موجود تھا. کئی دنوں تک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی حاضر ہوتا رہا، حضرت حماد کے بھی بارگاہ میں جاتا رہا. لیکن ایک دفعہ ایسا ہے کہ چہرہ نرم تھا، چہرے پر ترشی نظر آئی، چہرے پر زردی نظر آئی. سرکار غوث اعظم نے اتقوا فراست المؤمنین کے اعتبار سے اس کو بھاپ لیا، اس کو دیکھ لیا. پوچھا کہ اے بندے بتا، بندے خدا، میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تو بڑے پریشانی میں، بڑے تکلیف پہ ہے. تو تیری تکلیف کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو اس جگہ پر خاموش آ کر بیٹھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہوا چلا جاتا ہے. تو حضرت حماد کی اس مرید نے اس جگہ پر کہا کہ میں ہمیشہ ہر سال اپنے پیر و مرشد حضرت حماد سے اجازت لے کر جایا کرتا تھا اور اس سال انہوں نے منع کر دیا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بے ساختہ ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ کا ذکر کر، اس کے بارگاہ میں تو جہاں جائے گا وہاں پر نمازوں کی پابندی کر اور خوب خوب ذکر خدا کر، انشاءاللہ تو صحیح سلامت واپس آئے گا. اب ایک تو پیر و مرشد حماد کا قول تھا اور دوسرا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قول تھا. اس بندے نے کہا کہ ایک پیر نے اگر بتایا ہے نقصان ہوگا تو دوسرے پیر نے بچنے کا راستہ بھی بتایا کہ نفع ہوگا. لہٰذا یہ تمام چیزیں سوچ سمجھ کر اس نے اس قافلے کو شروع کیا، اپنی تجارت کا مال لے کر چلا گیا. جیسی تجارت کا مال لے کر گیا، جانے کے بعد جتنے مہینے رہنا تھا وہاں پر رہ چکا اور اس کے بعد وہ قافلہ تجارت کا بہت سارا مال، دولت، سرمایہ اور منافع لے کر، نفع لے کر اس جگہ پر واپس آیا. اب دیکھا کہ اس کے جو لوٹ کے آنے کے بعد بغداد شریف سے پہلے کسی جگہ پر وہ رک گیا اور رکنے کے بعد اس نے کہا کہ آج کی رات اسی جگہ پر مقام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سفر کریں گے، انشاءاللہ کل کی صبح ہم بغداد شریف پہ پہنچ جائیں گے. لہذا تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، تمام کو کھانا کھلایا، ذکر اذکار کیا اور اسی طریقے سے معمول کے مطابق تھکا ہارا تھا اس جگہ پر